بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مالکن بازار جاتی تو میرے لیے بھی 20-20 ہزار والے کپڑے لے آتی۔ میں بھاگ کر مالکن کی ساری ذمہ داری ادا کرتا۔ ایک روز مالکن نے 1.5 لاکھ کے کپڑے لا کر دیے۔ لائٹ بجھا کر کہنے لگی، آج تیری نت اتروائی ہے، چل۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ایک لڑکا تھا مگر اس رات مالکن، ویسے تو میری مالکن ایک پائی کا حساب لیتی تھی، لیکن نہ جانے آج کیوں منہ پر بڑی مہربان تھی۔ شام کو ہی وہ مجھے بازار لے گئے، مجھے بڑی مہنگی دکان پر لے کر گئی۔ وہاں جاتے ہی مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں ایک ملازم تھا اور وہاں کے آنے والے نوجوان تو کوئی سیٹ کے بچے لگ رہے تھے۔ ان کی ٹاٹ باٹ دیکھ کر میرے اندر احساس کمتری جاگ اٹھی تھی۔ پھر میں یہ بھی سوچ کے پریشان تھا کہ آخر میری مالکن مجھے اتنی بڑی دکان پر لے کر کیوں آئی ہے۔ میں نے تو ساری زندگی اترن پہن کر ہی گزاری تھی۔ یہ اچھے اور بہترین کپڑے نکالو۔ اس دکاندار نے پہلے تو مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں نے میلے سرمائی رنگ کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی، جس پر جگہ جگہ مٹی اور سالن کے داغ لگے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے میرا کام ہی ایسا تھا۔ مالکن کے گھر میں چھوٹے موٹے کام کرتا تھا اور مالی کا کام بھی میرے ہی سر پر تھا، اس لیے میرے کپڑے مٹی سے بھر جاتے تھے۔ کبھی کبھی مالکن مجھ سے کچن کا بھی کام کروا رہی تھی۔ جب میں برتن دھوتا تو برتن پہ لگی چکنائی میرے کپڑوں پر بھی لگ جاتی۔ کچھ ہم غریبوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ گندے ہو تو اپنی قمیض ہی پونچھ لیتے ہیں۔ ہمیں امیروں والے نخرے کہاں کرنے آتے ہیں کہ ہاتھ گندے ہو تو ٹیشو سے صاف کرنا چاہیے۔ میں تو پسینے بھی اپنے آستینوں سے پونچھ لیتا تھا۔ مالکن مجھے اس بڑی بوتیک پر لے کر گئی تھی۔ اس کے چاروں جانب شیشے لگے ہوئے تھے۔ اس دن اس دکاندار نے جب مجھے سر سے پیر تک اچھی طرح سے دیکھا تو پھر مالکن سے پوچھنے لگا، میڈم آپ اسی بچے کی بات کر رہی ہیں نا؟ دکاندار کو بھی شاید میری طرح یقین نہیں آیا تھا۔ مالکن کہنے لگی، ہاں اسی لڑکے کے لیے اچھے سے کپڑے نکالو۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری مالکن مجھ پر یہ احسان کیوں کر رہی ہے، کیونکہ مالکن کا مزاج ایسا ہرگز نہ تھا۔ وہ تو بڑی سخت مزاج عورت تھی، ملازموں کو تو زر خرید غلام سمجھتی تھی۔ میں نے اسے ملازموں کے ساتھ مار پیٹ کرتے بھی دیکھا تھا۔ ایک بار ملازمہ لڑکی کے ہاتھ سے اس کی ڈنر کی پلیٹ کیا ٹوٹ گئی، اس نے کھینچ کے 2-4 تھپڑ اس کی گال پر رسید کیے۔ بیچاری کے دونوں رخسار پر میڈم کی 5 انگلیاں چھاپ گئی تھی۔ میں ایک جگہ کھڑا کانپ گیا تھا، لیکن مجال ہے کہ اس ملازمہ لڑکی نے اوف بھی کیا ہو۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، لیکن زبان بالکل خاموش تھی۔ مالکن کہنے لگی کہ پورے ڈنر سیٹ کو تم نے خراب کر کے رکھ دیا۔ یہ میں دبئی سے لائی تھی، جانتی ہوئی کتنا قیمتی تھا، اس کے پیسے کیا تمہارا باپ بھرے گا؟ پھر میڈم نے اس لڑکی کے بال پکڑ کر کھینچے، کمینی دیکھ تیری تنخواہ سے میں کتنے پیسے کاٹتی ہوں، میرے پیسوں کا کیا حرام کا مال سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ مار ملازمہ لڑکی کو پڑ رہی تھی اور دل میرا کانپ رہا تھا۔ اس کے بعد اس سے تو میں نے اور بھی احتیاط شروع کر دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس 1 سال میں مجھ سے کوئی برتن نہیں ٹوٹا تھا، نہ ہی میڈم کا کوئی چیز خراب ہوئی تھی۔ ویسے تو میڈم بڑی سخت مزاج تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشکوک قسم کی بھی تھی۔ میں وہی کوارٹر میں ہی رہتا تھا اور میڈم کے گھر میں 6-7 ملازم تھے، جن میں خواتین اور بچیاں بھی شامل تھیں، اور میری عمر 17 سال تھی اور اس ملازمہ بچی کی عمر 15 سال، جسے میڈم نے پلیٹ ٹوٹنے پر بے تاشا مارا تھا۔ ایک بار برتن دھو رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کچن سے باہر بنے کوارٹر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ سن کر میں نے برتن وہی چھوڑے اور کوارٹر کی طرف آ گیا، لیکن کوارٹر سب کھلے ہوئے تھے، کیونکہ تمام ملازمین اس وقت گھر میں کام کر رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے ان سسکیوں کی آوازیں اس گھر کی پچھلی جانب سے آ رہی ہیں، لیکن وہاں پر میڈم نے ہمیں جانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ مالکن کہتی تھی کہ کوئی بھی ملازم پیچھے کی جانب نہیں جائے گا۔ پہلے تو مجھے کبھی ایسا تجسس نہیں ہوا تھا، لیکن ان سسکیوں کی آوازوں پر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن میرا دل بھی خوفزدہ تھا کہ کہیں مجھے کوئی پیچھے جاتے ہوئے دیکھ ہی نہ لے۔ میں ایک قدم آگے بڑھتا رہا، لیکن میرا دل ہی یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ مالکن کا خوف ہی بہت تھا۔ جیسے جیسے میں پیچھے کی جانب بڑھ رہا تھا، سسکیوں کی آوازیں مجھے اور بھی زیادہ تیز سنائی دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لڑکی رو رہی ہو۔ میں بے حد پریشان ہو کر آ گیا تھا۔ میں ابھی پیچھے کی جانب بنی گلی میں مڑنے والا ہی تھا کہ جب مجھے ایک دھاڑ دھاڑ آواز سنائی دی۔ مجھے لگا میرے جسم سے جان ہی کھینچ لی گئی ہو۔ وہ چوکیدار کی آواز تھی۔ کہنے لگا، تم پیچھے کیوں کو جاتا ہے؟ میڈم نے سختی سے منع کیا ہے۔ وہ ایک پٹھان تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ نہیں خان صاحب، میں پیچھے نہیں جا رہا تھا، وہ تو میری چپل نہیں مل رہی تھی، مجھے لگا کسی نے شرارت سے ادھر ادھر نہ پھینک دی ہو۔
میں کچن میں کام کر رہا تھا اور میری مالکن کا یہ آرڈر تھا کہ گھر کے اندر کوئی بھی چپل پہن کر کام نہیں کرے گا، اور میں کچن سے سیدھا ہی پیچھے کی جانب آ گیا تھا، اس لیے میرا یہ بہانہ چوکیدار کے سامنے چل گیا۔ کہنے لگا جاؤ جاؤ، یہاں تمہاری کوئی چپل نہیں ہے، دوبارہ اگر تم یہاں نظر آیا تو میں مالکن کو بتا دوں گا، پھر تمہاری خیر نہیں۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا اپنے ہاتھ میں موجود رائفل پر مضبوطی دکھاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا انداز اور لہجہ سن کر تو جیسے میری جان نکل گئی تھی۔ میں فوراً جرجری لے کر آ گیا اور مسکرا کر بولا، کیا خان صاحب آپ بھی نہ بلا وجہ ہی مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ وہ خان صاحب تب تک وہاں کھڑے رہے جب تک میں اپنا جوتا ڈھونڈنے کا بہانہ کرتا رہا۔ اس پاس پودوں اور کیاروئی میں دیکھا مگر مجھے میرا جوتا کہیں نہ ملا، تو میں بہانے سے وہاں سے ہٹ گیا اور واپس اندر چلا آیا۔ مجھے کبھی بھی شک نہ ہوا تھا اگر میں خان صاحب کو مجھے ٹھوکتے ہوئے نہ دیکھتا، یقیناً گھر کی پچھلی جانب کچھ تو ایسا تھا جس کی وجہ سے خان صاحب مجھے گھر کے پیچھے جانے نہیں دے رہے تھے۔ میرا تجسس روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس روز مالکن کے کچھ دوست آئے تھے جن میں خواتین اور مرد سبھی شامل تھے۔ اتنے مہنگے مہنگے بڑکیلے کپڑے ان خواتین نے پہنے تھے کہ ایک پل تو میری آنکھیں چندیا کر آ گئی۔ یہ تو امیر لوگوں کے چونچلے تھے جو لاکھوں روپے صرف اپنے وجود پر نیم عریاں کپڑے پہننے کے لیے لگا دیتے تھے، جبکہ ایک میری ماں تھی جو ایک کپڑوں کا جوڑا دھوتی تھی تو دوسرا پہن لیتی تھی، سر پر پھٹی ہوئی چادر کیے گھومتی رہتی تھی، مگر کبھی اس نے فرمائش نہ کی کہ مجھے نیا سوٹ دلوا دو۔ ہم بہن بھائیوں کے تو وہ تھوڑے بہت نخرے اٹھا لیتی تھی مگر خود کے لیے کبھی کچھ نہ مانگا۔ خیر اس روز میں گھر کی صفائی میں مشغول تھا کہ جب برتن دھوتے دھوتے مجھے کافی رات ہو گئی۔ مالکن اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی۔ میں نے شکر کا سانس لیا تھا کہ چلو اچھا ہے یہ لوگ جلد ہی جا رہے ہیں۔ میری بھی برتن تھوڑے سے رہ گئے تھے، سوچا کہ چلو یہ برتن دھو کر فوراً سونے کے لیے چلا جاؤں گا۔ آج میں نے کافی زیادہ کام کیا تھا اس لیے تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ابھی برتن دھو کر ہاتھ اپنی قمیض کے کونے سے صاف کیے تھے کہ مجھے ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز آئی۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اس کے ساتھ مجھے ایک نسوانی چیخوں کی بھی آواز آئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ تھپڑ کسی لڑکی کو پڑا ہو۔ میں حیرت سے ہر طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت تو گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ مالکن تو ابھی تک اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر گئی، واپس نہیں آئی تھی، اور باقی ملازم تو کب کے اپنے اپنے کوارٹر میں جا کر سو چکے تھے۔ میں ہاتھ پوچھتا ہوا گھر سے باہر آیا اور پھر نہ چاہے ہوئے بھی میرا دھیان گھر کے پچھلے حصے میں موجود گیلری کی طرف گیا، جہاں پر جانے کو کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ میں دبوں قدموں سے جب اس گیلری کے قریب پہنچا تو مجھے وہاں سے چلانے کی آواز آئی تھی، جیسے کوئی لڑکی سے سسک سسک کر رو رہی ہو اور گڑ گڑا کر کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر مجھے اتنی دور سے کچھ صاف سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دل چاہ کے آگے جا کر دیکھوں آخر وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ یہ رونے کی آواز تو بالکل بھی شناسا نہ تھی۔ یہاں پر کام کرنے والی ملازموں کی آواز کو میں پہچانتا تھا مگر یہ آواز بالکل انجانی تھی۔ آخر کون تھا جو رو رہا تھا؟ تبھی مجھے قدموں کے آہٹ کی آواز آئی تو میں فوراً وہاں سے ہٹ آیا اور چپ کر دیکھنے لگا۔ میری حیرت کی تو انتہا نہ رہی تھی۔ میری مالکن اور ان کے دوست گیلری کی اس طرف سے نکل کر سامنے آ رہے تھے۔ آخر یہ سب گھر کی پچھلی جانب کرنے کیا گئے تھے؟ یہ دیکھ کر تو جیسے میں سوچ میں پڑ چکا تھا کہ آخر وہ سبھی لوگ وہاں پر کیا کر رہے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ مجھے کسی بھی لڑکی کی آوازیں وہاں سے نہ آئی۔ سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، اس لیے میں نے اس طرف سوچنا ترک کر دیا۔ اگلے روز مالکن 2-3 دن کے لیے گھر سے چلی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دبئی جا رہی ہے، 2-3 دن تک واپس آ جائیں گی۔ یوں سارا گھر ہم نوکروں کی ہی سپرد تھا، مگر جانے سے پہلے مالکن نے چوکیدار کو سخت تنبیہ کیا تھا کہ کسی کو بھی گیلری کی طرف جانے نہ دینا۔ یوں وہ ہر وقت گیلری والی جگہ پر ہی نظر رکھے ہوئے بیٹھا رہتا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس جانب نہ جا سکا۔ 3 دن گزرے تو مالکن واپس گھر آئی۔ اس بار جب وہ آئی تو اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کی عمر 17 یا 18 سال تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ چلتی ہوئی مالکن کے ساتھ ان کے کمرے میں جانے لگی۔ وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں اس کو ایک نظر دیکھ کر جیسے پلک چپکنا ہی بھول چکا تھا، مگر اس کے باوجود کچھ نہ بولا۔ وہ ڈری سہمی لگ رہی تھی اور آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی جیسے بے تحاشا روئی ہو۔ مالکن کہنے لگی کہ جلدی سے میرے کمرے میں جوس بھجوا دو۔
یہ ہمارا خاص مہمان آئی ہے۔ میں نے فوراً تازہ پھلوں کا جوس بنایا اور پھر مالکن کے کمرے میں دینے چلا آیا، مگر تبھی کمرے سے آتی ہوئی آوازیں مجھے ایک بار پھر سوچنے پر مجبور کر چکی تھی۔ آخر وہ لڑکی کیوں رو رہی تھی؟ میرے قدموں کی آہٹ دروازے پر سن کر مالکن فوراً اس سے جھٹک کر چپ کروانے لگی۔ میں جوس کمرے میں رکھ کر واپس پلٹا تو ایک بار پھر رونے کی آواز باہر تک آنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد مالکن اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر سے باہر نکل گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر سے باہر جائیں گی، مگر پہلی بار جب میں نے مالکن پر نظر رکھی تو یہ پتہ چلا کہ وہ اس لڑکی کو لے کر گھر کے پچھلے حصے میں چلی گئی ہے۔ تبھی مجھے دوسری ملازمہ نے آواز دی تو پلٹ کر ادھر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے چوکیدار کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ پکڑو پکڑو کہہ رہا تھا۔ میں بھی ڈر کر باہر صحن میں آ گیا تو جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر میری ہوش اڑ گئے، کیونکہ مالکن ہانپتی ہوئی وہاں پر کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ چوکیدار کو کہہ رہی تھی کہ پکڑ کر لاؤ اس لڑکی کو، میں اسے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دے سکتی۔ مگر وہ لڑکی تو نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ چوکیدار ہر طرف ڈھونڈتا مگر کہیں نظر نہ آئی۔ مالکن تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ ہمارے پوچھنے پر کہنے لگی کہ وہ لڑکی اپنے گھر سے بھاگی ہوئی تھی۔ میں اس کے والدین کو بلانے لگی تو وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلی۔ یہ سن کر تو مجھے واقعی اس لڑکی پر حیرت ہوئی تھی کہ اتنی کم عمری میں آخر وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مالکن کو موبائل پر فون آنے لگے۔ وہ بار بار فون کاٹ رہی تھی، مگر جب ان کے لینڈ لائن نمبر پر بھی بار بار کال آنے لگی اور موبائل بھی بجنے لگا تو انہوں نے موبائل کان سے لگا لیا اور پھر بات کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی دفعہ میں نے مالکن کو زرد چہرے کے ساتھ دیکھا تھا۔ آج سے پہلے وہ مجھے کبھی بھی اتنا پریشان نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں نہ جانے کس سے بات کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد کمرے سے باہر نکلی اور مجھے ایک نظر دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کہ آؤ میرے ساتھ باہر چلو، تھوڑی شاپنگ کرواتے ہیں، تمہیں بھی کچھ نیا دلوا دوں گی۔ مالکن کی بات سن کر میں حیرت میں ڈوب گیا تھا۔ میرے میلے کچیلے کپڑے اور حولیہ دیکھنے کے باوجود مالکن مجھے اپنے ساتھ اپنی بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر ایک بوتیک میں لے گئی۔ میں حیرت سے ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ میرا حولیہ دیکھ کر تو دکاندار بھی حیران تھا کہ مالکن اپنے ساتھ کسے اٹھا کر لائی ہے، مگر مالکن نے میرے لیے اچھے سے جوڑے لیے۔ اس نے مجھے خوب شاپنگ کروائی تھی اور پھر ایک خوبصورت جوڑا میرے لیے پسند کیا۔ مالکن وہ جوڑا میرے ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی، جبکہ میں جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا، کیونکہ یہ سوٹ تو لڑکیوں کا تھا جو کہ میری ہی ناپ کا تھا۔ میں مالکن کو حیرت سے دیکھنے لگا تو وہ مسکرائی، کہنے لگی کہ فکر نہ کرو، یہ سوٹ تمہارے بہت کام آنے والا ہے۔ میں یک تک میڈم کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مکمل شاپنگ کرنے کے بعد واپس گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں گھر آیا تو مالکن نے فوراً مجھے اپنے کمرے میں آنے کو کہا۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آخر مالکن کرنے کیا والی ہے۔ میں ایک گہری سانس خارج کر کے مالکن کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں چلا آیا تو وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی کہ آج تمہاری نت اتروائی کی رسم ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں حیرت سے مالکن کا چہرہ دیکھنے لگا تو تبھی مالکن نے اپنے دراز سے 5-5 ہزار کے نوٹوں کی ایک گتھی نکال کر میرے سامنے بیڈ پر اچھال کر کہنے لگی کہ اگر تم اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دو گے تو بدلے میں تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کروں گی۔ بس آج رات کی ہی بات ہے، اگر وہ لڑکی مجھے عین موقع پر دھوکہ نہ دیتی تو آج میرا اتنا نقصان نہ ہوتا۔ میں نے گاہکوں سے ایڈوانس پیمنٹ بھی لے لی ہے اور اب میں عین موقع پر منع نہیں کر سکتی۔ مجھے مالکن کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں مالکن کے منہ کی طرف دیکھنے لگا تو مالکن بولی، میں جو بھی کہتی جا رہی ہوں وہی کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہوگی۔ تم جتنے پیسے کہو گے میں دینے کو تیار ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد مالکن نے مجھے بازو سے دبوچا اور پھر اس گیلری کی جانب لے جانے لگی۔ میری تو حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ ہم جب اس گیلری سے ہوتے ہوئے وہاں موجود ایک کمرے میں پہنچے تو میری جان نکل گئی۔ وہاں پر تو 3 لڑکیاں بے ہوشی کی حالت میں موجود تھیں، ایک دوسرے پر گری پڑی تھی۔ مالکن مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور پھر وہ سرخ جوڑا پہننے کو کہا، کہنے لگی کہ یہ جوڑا پہن کر تم بیٹھ جاؤ۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا مگر مالکن کے آگے مجبور تھا۔ روتے ہوئے میں نے وہ لڑکیوں کے کپڑے پہن لیے اور بستر پر بیٹھ گیا۔ مالکن کہنے لگی کہ میرا تو یہی بزنس ہے، میں امیر امیر لوگوں کو منہ مانگی داموں میں لڑکیاں دیتی ہوں اور بدلے میں لاکھوں روپے کماتی ہوں۔ آج بھی ایک لڑکی بڑی مشکل سے قابو آئی تھی مگر وہ بھاگ نکلی۔
اب تم ہی میری عزت رکھ لینا ورنہ مجھے بہت نقصان ہوگا۔ مالکن میرا کندھا زور سے کھینچ کر کہتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تھی، جبکہ میرا خوف کہ میرا تو دماغ کام کرنا ہی بند ہو چکا تھا۔ میں نے گہری سانس کر کے اس پاس دیکھا اور پھر سوچنے لگا آخر یہاں سے کیسے نکلوں۔ یہ مالکن تو بڑی ہی خطرناک تھی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مالکن ایسی ہے۔ اگلی ہی پل میں نے فوراً وہ جوڑا اتارا اور کمرے کی کھڑکی کھول کر گیلری میں چھلانگ لگا دی۔ وہاں پر کوئی بھی نہ تھا، البتہ گیلری کی شروعات میں چوکیدار کھڑا تھا جو کہ شاید مالکن کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ میں نے دیوار پلانگ کر باہر جانے کی ٹھانی۔ ہم غریب لوگ تھے اور ایسے درختوں پر چڑھائی کرنا اور بغیر سیڑھی کی چھتوں پر چڑھ جانے میں خوب مہارت حاصل تھی۔ میں نے فوراً دیوار کو پلانگ کر باہر چھلانگ لگا دی۔ جب تک چوکیدار کو پتہ چلا بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں بھاگتا ہوا سیدھا پولیس اسٹیشن چلا آیا اور جو کچھ دیکھا اور سنا تھا سب کچھ پولیس والوں کو بتا دیا۔ وہ گھر آئے اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر مالکن اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ میں اسی روز واپس اپنے گاؤں چلا آیا۔ کتنے روز تک تو میری طبیعت ہی خراب رہی تھی۔ میری وجہ سے کئی معصوم لڑکیوں کی عزت بچ گئی، جبکہ مالکن چوکیدار اور اس کے باقی ساتھی کیفے کردار تک پہنچ چکے تھے۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔